بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، عمران سیریز ناول فائنل گیم بائی مظہر کلیم۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ اوہ، ویری گڈ پلاننگ۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ان لوگوں کو از خود یہاں تک پہنچانے کا راستہ دینا ہے، روڈس نے کہا، اور ڈارسی نے مسکراتے ہوئے اسبات میں سر ہلا دیا۔ لیکن مادام، نہ جانے وہ لوگ کتنی تعداد میں ہوں اور کب آئیں، روڈس نے کہا۔ جب بھی آئیں، بہرحال ہمیں چوکنا رہنا ہے، ڈارسی نے تیز لہجے میں کہا۔ یس مادام، روڈس نے بڑے پرخلوص لہجے میں کہا، اور ڈارسی مسکرا دی۔ میں نے ان پہاڑی علاقوں میں تمہیں ریڈ ڈیوائس رکھوانے کا کہا تھا، ان کا کیا ہوا ہے؟ ڈارسی نے پوچھا۔ میرے آدمیوں نے ہر طرف پھیل کر جگہ جگہ ریڈ ڈیوائسز رکھ دی ہیں مادام۔ چند دشوار گزار راستوں پر ان کا جانا مشکل تھا، اس لیے انہوں نے ریڈ ڈیوائسز کو ہیلی کاپٹروں سے نیچے پھینک دیا تھا۔ تقریباً 20 کلومیٹر کے دائرے میں ہر طرف اور ہر جگہ ریڈ ڈیوائسز موجود ہیں، جو ایکٹیو بھی ہیں، روڈس نے جواب دیا۔ گڈ شو، ڈارسی نے کہا۔ اس نے اپنے قریب رکھا ہوا ایک بیگ اٹھایا اور اس کی زپ کھول کر اس میں موجود ایک چھوٹا سا سائنسی آلہ نکال لیا۔ اس نے آلے کے چند بٹن پریس کیے تو آلے کے ایک حصے سے تیز روشنی نکلنے لگی۔ اس نے روشنی کا رخ ایک دیوار پر کیا تو دیوار پر ایک اسکرین سے بن گئی۔ ڈارسی نے آلے کے چند اور بٹن پریس کیے تو اسکرین پر پہاڑیوں کا خاصا وسیع حصہ اس طرح نظر آ رہا تھا جیسے کوئی نائٹ ٹیلی اسکوپ سے دیکھ رہا ہو۔ تم نے جو ڈیوائسز پھیلائی ہیں ان سے ایسی مخصوص ریز نکلتی ہیں جو وسیع علاقے میں پھیل جاتی ہیں۔ ان ریز میں یہ خاصیت ہے کہ یہ آڈیو اور ویڈیو کے طور پر کام کرتی ہیں، لیکن یہ ریز چونکہ انسانی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، اس لیے کسی کو ان کی موجودگی کا احساس تک نہیں ہو سکتا۔ پہاڑی کے عقبی طرف کا تمام حصہ اب اس ریسیونگ سسٹم میں چیک ہو سکتا ہے، اور وہاں پیدا ہونے والی آوازیں بھی یہاں سنی جا سکتی ہیں، اور ان ڈیوائسز سے ہم ان علاقوں کو مانیٹر بھی کر سکتے ہیں، ڈارسی نے کہا۔ ویسے مادام، پہاڑی کا عقبی حصہ واقعی انتہائی دشوار گزار ہے، روڈس نے کہا، اور ڈارسی نے سر ہلا دیا۔ ان دونوں کی نظریں اسکرین پر جمی ہوئی تھیں، جس پر صرف پہاڑی چٹانیں ہی نظر آ رہی تھیں اور کچھ نہ تھا۔ پھر 2 گھنٹے اسی طرح گزر گئے۔ پھر اچانک اسکرین پر ایک سیاہ رنگ کا ہیولا سا نظر آیا، اور ڈارسی اور روڈس دونوں اس ہیولے کو دیکھتے ہی بے اختیار اچھل پڑے۔ پھر چند لمحوں بعد 3 اور ہیولے بھی ایک ایک کر کے پہاڑی چٹانوں کی اوٹ لیتے آگے بڑھتے نظر آئے، اور ڈارسی کے چہرے پر مسرت کے فوارے سے پھوٹنے لگے۔ یہ یقیناً عمران اور اس کے ساتھی ہیں۔ تم نے دیکھا کہ میرا آئیڈیا بالکل درست ثابت ہوا ہے، ڈارسی نے مسرت سے تقریباً چیختے ہوئے کہا۔ یس مادام، ان کا انداز بتا رہا ہے کہ یہ لوگ دشمن ایجنٹ ہیں، روڈس نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ بس دیکھتے جاؤ، ڈارسی نے کہا، اور پھر وہ تینوں ہیولے ایک باہر کو نکلی ہوئی چٹان کے نیچے دبک کر بیٹھ گئے۔ ان کے چہرے اسکرین پر صاف نظر آ رہے تھے، اور چہرے کے لحاظ سے وہ چاروں ہی مقامی لوگ تھے۔ ڈارسی انہیں غور سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے ذہن میں فوراً عمران اور اس کے ساتھی آ گئے تھے، کیونکہ ان چاروں کے قد و قامت بالکل ویسے ہی تھے جو عمران اور اس کے ساتھیوں کے تھے، اور ان میں 2 دیو قامت سیاہ فام بھی موجود تھے۔ ٹھیک ہے، ایک ہی صورت ہے کہ عقبی طرف سے اوپر چڑھ کر نگران چوکی پر قبضہ کر لیا جائے۔ نگران چوکی پر قبضہ کیے بغیر اس اڈے میں کسی صورت داخل نہیں ہوا جا سکتا، ایک بڑبڑاتی ہوئی آواز آلے سے ابھری۔ اوہ اوہ مادام، یہ علی عمران کی آواز ہے، روڈس نے تیز اور پرجوش لہجے میں کہا۔ باس، کیوں نہ ابھی کوشش کی جائے، ایک آواز سنائی دی۔ نہیں، بغیر ضروری ساز و سامان کے اوپر نہیں پہنچا جا سکتا، اور ایک بار مشن شروع کر لینے کے بعد ہم کسی صورت پیچھے نہیں ہٹ سکتے، ورنہ ٹارج ایجنسی اور پاور گروپ نے اس پورے علاقے پر ایٹم بموں کی بارش کر دینی ہے۔ اس لیے یہ مشن کل رات کو مکمل کیا جائے گا۔ آؤ اب واپس چلیں۔ عمران کی آواز دوبارہ سنائی دی، اور اس کے ساتھ ہی تینوں ہیولے دوبارہ وہاں سے نکل کر چٹانوں کی اوٹ لیتے ہوئے حرکت میں آ گئے، اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ اسکرین سے آؤٹ ہو گئے۔ مادام، آپ کا ذہن واقعی باکمال ہے، آپ نے بالکل درست اندازہ لگایا ہے، روڈس نے انتہائی تحسین آمیز لہجے میں کہا، اور ڈارسی ہنس پڑی۔ کرنل الیگزینڈر احمق ہے، اس نے اس طرف کوئی آدمی بھی تعینات نہیں کیا، وہ صرف یہ سوچ کر مطمئن ہو گیا ہے کہ ادھر سے کوئی اوپر نہیں چڑھ سکتا،
اس لیے ادھر سے کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ حالانکہ اصل چیکنگ کی جگہ یہی تھی۔ اگر میں کرنل الیگزینڈر کی جگہ ہوتی تو اپنی پوری توجہ اس طرف ہی رکھتی۔ بہرحال اب کل رات کو یہ لوگ کام کریں گے اور کل ہی ہم نے اپنی پلاننگ کے مطابق انہیں ٹریپ کرنا ہے۔ ڈارسی نے آگے بڑھ کر آلہ اٹھا کر اسے آف کرتے ہوئے کہا۔ اب کل رات بھی یہ کام کرے گا مادام؟ روڈس نے پوچھا۔ ہاں، جب تک ڈیوائسز ایکٹیو ہیں ہم ان سے کبھی بھی چیکنگ کر سکتے ہیں، ڈارسی نے کہا اور روڈس نے سر ہلا دیا۔ اب یہ بات تو طے ہو گئی کہ کل پاکیشیا سیکرٹ سروس چوکی پر ریڈ کرے گی۔ اب ہمیں ایسی پلاننگ کر لینی چاہیے کہ جس سے ہم آسانی سے انہیں گرفتار کر سکیں اور کرنل الیگزینڈر کو اس وقت کا علم ہو جبکہ یہ لوگ ہمارے ہاتھوں میں پکڑے جا چکے ہوں، ڈارسی نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ مادام، اگر تو یہاں چوکی میں ہم نے انہیں روکا تو پھر یقیناً یہاں فائرنگ ہوگی اور ارد گرد موجود ٹارج ایجنسی کے آدمی چوک کر پڑیں گے اور ہو سکتا ہے اس بار کرنل الیگزینڈر خود یہاں پہنچ کر سارا کنٹرول سنبھال لے۔ آخر وہ چیف ہے، اسے کوئی روک تو نہیں سکتا۔ ویسے بھی اس کا خاص ساتھی مارٹرس اور اس کا ساتھی پیوٹن ہلاک ہو چکا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ٹارج ایجنسی کے کسی نئے سیکشن کو حرکت میں لے آئے، ورنہ اس کے خود ہی سامنے آنے کا چانس لگ رہا ہے۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ یہاں ہم 2 آدمی رکھیں جنہیں یہ ہدایات ہوں کہ وہ بس معمولی سی رکاوٹ ڈالیں پھر بے بس ہو جائیں۔ لازماً چوکی سے یہ نیچے رسیاں لٹکا کر اڈے میں آئیں گے، وہاں ہم مکمل طور پر تیار ہیں۔ جیسے ہی یہ سب لوگ وہاں پہنچیں گے انہیں ہر طرف سے گھیر کر گرفتار کر لیا جائے، روڈس نے تجویز پیش کرتے ہوئے کہا۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، ڈارسی نے کہا تو روڈس چونک پڑا۔ تو پھر مادام؟ مجھے یقین ہے کہ وہ رسیاں لٹکانے کے بجائے وہی طریقہ یہاں سے نیچے اترنے کے لیے استعمال کریں گے جو طریقہ وہ نیچے سے اوپر آنے کے لیے استعمال کریں گے، اور وہ کوشش کریں گے کہ بیک وقت نیچے اتریں اور ٹارج ایجنسی کے اڈے پر قبضہ کر لیں۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ ہم دونوں کو ایسی جگہ موجود ہونا چاہیے جہاں ہم نہ صرف ان کی مکمل کارروائی کو دیکھ سکیں اور چیک کر سکیں بلکہ انہیں آسانی سے پکڑ بھی سکیں تاکہ وہ مکمل طور پر بے بس ہو جائیں۔ چوکی اور اڈے تک پہنچنے کے لیے انہیں ایک پہاڑی کریک سے گزرنا پڑے گا۔ وہاں ہم بے ہوش کر دینے والی گیس کے بم اس طرح فٹ کر دیں گے کہ جیسے ہی یہ لوگ اس کریک میں داخل ہوں ان بموں کو فائر کر دیا جائے اور وہ سب وہیں بے ہوش ہو کر گر جائیں گے۔ یہی سب سے محفوظ صورت ہے۔ جب یہ نیچے اتریں تو باہر موجود ہمارے ساتھی ایک پلاننگ کی صورت میں معمولی سی رکاوٹ ڈال کر بظاہر بے بس ہو جائیں۔ وہاں ہم انہیں بے بس کر لیں، لیکن اس کے لیے شرط یہی ہے کہ تمہارا پورا گروپ ایسے انداز میں کام کرے کہ ان لوگوں کو اس بات کا معمولی سا بھی شک نہ ہو سکے کہ یہ سب پلاننگ کے تحت کیا جا رہا ہے، اور ہماری پلاننگ بھی مکمل ہو جائے گی، ڈارسی نے کہا۔ آپ بے فکر رہیں مادام، آپ جس طرح کہہ رہی ہیں بالکل ویسا ہی ہوگا۔ میں پورے گروپ کو اس بارے میں مکمل پلاننگ سمجھا دوں گا۔ آپ دیکھیں کہ کیسے ہماری پلاننگ بے داغ طریقے سے مکمل ہو جائے گی، روڈس نے تائید کرتے ہوئے کہا۔ اوکے، اب 2 آدمیوں کو نیچے سے اوپر بلا لو تاکہ ہم نیچے جا سکیں، وہاں بیٹھ کر مزید اس سلسلے میں غور و فکر کر سکیں۔ ابھی کل تک ہمارے پاس کافی وقت موجود ہے۔ میں ایسا منصوبہ چاہتی ہوں جو ہر لحاظ سے فل پروف ہو، ڈارسی نے کہا اور روڈس سر ہلاتا ہوا اٹھا اور ایک طرف پڑے ہوئے مخصوص ٹرانسمیٹر کی طرف بڑھتا چلا گیا جس کی مدد سے وہ اڈے میں موجود گروپ سے بات کرنا چاہتا تھا۔ کرنل الیگزینڈر بلیک گھوسٹ پہاڑیوں میں بنے ہوئے اپنے خاص اڈے کے ایک خیمے میں موجود کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ اسے مارٹرس اور پیوٹن کی ہلاکت کی رپورٹ مل چکی تھی۔ اس نے فوری طور پر مارٹرس اور پیوٹن کی جگہ ٹارج ایجنسی کے نئے گروپ کو ایکٹیو کر دیا تھا۔ اس گروپ کا انچارج روہڈے تھا اور اس کے ساتھ ایک لڑکی تھی جو روہڈے کی اسسٹنٹ بھی تھی، اس کی گرل فرینڈ بھی اور اس کی نمبر 2 بھی۔ کرنل الیگزینڈر نے ان دونوں کو عمران اور اس کے ساتھیوں کی تلاش کے لیے ٹاسکا میں بھیجا ہوا تھا جن سے وہ مسلسل رابطے میں تھا اور ان سے پل پل کی رپورٹ لے رہا تھا۔ اس کے سامنے میں میز پر ایک جدید ساخت کا ٹرانسمیٹر رکھا ہوا تھا جس کے ذریعے وہ ٹاسکا میں موجود اپنے گروپس کے ساتھ ساتھ بلیک گھوسٹ پہاڑیوں میں موجود اپنے خاص اڈے اور بلیک گھوسٹ پہاڑیوں کے گرد پھیلے ہوئے اپنے گروپ کی طرف سے رپورٹیں حاصل کر رہا تھا۔ اس نے ایسا انتظام کیا تھا کہ تمام گروپس ہر آدھ گھنٹے بعد رپورٹ اس کے خاص اسسٹنٹ کو دیتے تھے جو 1 گھنٹے بعد کرنل الیگزینڈر کو رپورٹ دینے کا پابند تھا۔ کرنل الیگزینڈر کے چہرے پر اطمینان کے گہرے تاثرات نمایاں تھے کیونکہ اسے اب تک مسلسل اوکے کی رپورٹ مل رہی تھی۔ میں اندر آ سکتا ہوں چیف؟ اچانک خیمے کے دروازے پر پڑے ہوئے پردے کے حکم سے ایک آواز سنائی دی اور کرنل الیگزینڈر یہ آواز سن کر بری طرح چونک پڑا۔ یس، کم ان۔
कर्नल अलेक्जेंडर ने चौंक कर कहा। दूसरे लम्हे पर्दा हटा और एक नौजवान अंदर दाखिल हुआ। इसने अंदर आकर कर्नल अलेक्जेंडर को सलाम किया। इसके हाथ में एक छोटा सा बक्स था। ओह डार्विन, क्या हुआ है, क्यों आए हो? कर्नल अलेक्जेंडर ने हैरान होकर पूछा। चीफ, एक इंतहाई अहम खबर देनी है आपको, डार्विन ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। खबर? कैसी खबर? कर्नल अलेक्जेंडर और ज़्यादा चौंक पड़ा। चीफ, डार्सी रोडस के साथ मिलकर आपके खिलाफ साजिश कर रही है, डार्विन ने इसी तरह संजीदा लहजे में कहा। तो कर्नल अलेक्जेंडर बेख्तियार कुर्सी से उछलकर खड़ा हो गया। क्या क्या कह रहे हो? नॉनसेंस, क्या तुम नशे में हो? कर्नल अलेक्जेंडर ने हलक के बल चीखते हुए कहा। नहीं चीफ, मैं नशे में नहीं हूँ। अलबत्ता आप वो कुछ नहीं जानते जो मैं जानता हूँ। आपको मालूम है कि मैंने हमेशा आपसे गैर मशरूत वफादारी का अहद निभाया है। अब भी मैं यही अहद निभाने आया हूँ, और जो कुछ मैं कह रहा हूँ इंतहाई ज़िम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, डार्विन ने इसी तरह संजीदे लहजे में जवाब देते हुए कहा। और इसके साथ ही इसने हाथ में पकड़े हुए बॉक्स को मेज़ पर रखा और फिर इस पर लगे हुए मुख्तलिफ बटनों को दबाना शुरू कर दिया। बॉक्स में से पहले तो साए साए की आवाज़ सुनाई दी, फिर यकलख्त बॉक्स में से एक मर्दाना आवाज़ निकली। मादाम, इधर से तो किसी का ऊपर तक पहुंचना नामुमकिन ही है। बोलने वाले का लहजा भारी था। ओह, ये रोडस की आवाज़ है, कर्नल अलेक्जेंडर ने चौंकते हुए कहा। और डार्विन ने सर हिला दिया। यस चीफ, आगे सुने, डार्विन ने कहा। बॉक्स से मुसलसल आवाज़ें निकल रही थीं और ये वही प्लानिंग थी जो डार्सी अपने साथी रोडस को बता रही थी। इनकी बातें सुनकर कर्नल अलेक्जेंडर का चेहरा हैरत और गुस्से से बिगड़ता जा रहा था। इसके होंठ भिंचे हुए थे और चेहरे पर तनाव के आसार नमूदार हो गए थे। फिर जैसे जैसे रोडस और डार्सी की गुफ्तगू आगे बढ़ती रही, कर्नल अलेक्जेंडर का चेहरा गुस्से की शिद्दत से सुर्ख पड़ता गया। इसकी आंखों से शोले से निकलते चले गए। इसकी मोटियाँ भिज गईं। डार्सी और रोडस की ये गुफ्तगू खासी तवील साबित हुई। इस दौरान इमरान और इसके साथियों को भी चेक किया गया और इमरान की आवाज़ भी कर्नल अलेक्जेंडर ने खुद अपने कानों से सुनी। और आखिर में डार्सी और रोडस ने मिलकर जो मनसूबाबंदी की थी, इसकी भी पूरी तफसील कर्नल अलेक्जेंडर ने अपनी कानों से सुन ली। आपने सुन लिया चीफ कि मैं नशे में नहीं हूँ। मुझे पहले ही ये इत्तला मिल चुकी थी, इसलिए मैंने वहाँ निगरानी की चौकी के अंदर इंतहाई ताकतवर डिक्टाफोन नस्ब कर दिया था। इस तरह ये मुकम्मल सबूत सामने आ गया है, डार्विन ने बॉक्स के बटन ऑफ करते हुए कहा। मैं डार्सी और रोडस की हड्डियाँ तोड़ दूँगा, इसके टुकड़े उड़ा दूँगा। इन्हें जुर्रत कैसे हुई कि मेरे खिलाफ इस तरह की साजिश करें? ये बॉक्स मुझे दो, मैं इसे चीफ सेक्रेटरी बल्कि प्राइम मिनिस्टर के सामने खुद पेश करूँगा, कर्नल अलेक्जेंडर ने गुस्से की शिद्दत से चीखते हुए कहा। इसका कोई फ़ायदा नहीं चीफ, मेरा मकसद असल हकीकत आपके सामने लाना था और मैं ले आया हूँ। डार्सी के खिलाफ काम करने से हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा, डार्विन ने कहा। तो फिर तुम क्या चाहते हो? ये सब सुनकर मैं खामोश होकर बैठ जाऊँ और इन्हें अपने खिलाफ साजिश करने दूँ? कर्नल अलेक्जेंडर ने गुस्सीले लहजे में कहा। नो चीफ, मैंने ऐसा नहीं कहा है, डार्विन ने कहा। तो तुम क्या कहना चाहते हो? खुल कर बताओ मुझे, कर्नल अलेक्जेंडर ने कहा। आप इस मौके पर ऐसी प्लानिंग करें कि डार्सी मुंह देखती रह जाए और फतह आपके नसीब में आए। फिर कोई मुनासिब मौके देखकर आप डार्सी का कांटा आसानी से निकाल सकते हैं, डार्विन बड़े गैर जज्बाती लहजे में बात करते हुए कहा। क्या मतलब, क्या कहना चाहते हो? खुल कर कहो। तुमने आज इस साजिश को बेनकाब करके मुझे हमेशा के लिए जीत लिया है। मैंने आज तक वाकई तुम्हारी वो कदर नहीं की जो मुझे करनी चाहिए, कर्नल अलेक्जेंडर ने डार्विन के कंधे पर हाथ रखते हुए बड़े पुरखुलूस लहजे में कहा। बॉस, आप इस साजिश को इस तरह ख़त्म कर सकते हैं कि आप इमरान और इसके साथियों को खुफिया तौर पर गिरफ़्तार कर लें और इनकी जगह अपने आदमी भेजें। इस तरह डार्सी की ये साजिश के निगरान चौकी और अड्डा सब कुछ पाकिस्तानी एजेंटों के हवाले कर दिया जाए, सामने आ जाएगी। वो लोग यकीनन टास्का के किसी कस्बे में होंगे और मेरी इत्तला के मुताबिक यहाँ एक ही ऐसा कस्बा है जहाँ इमरान और इसके साथियों की मदद की जा सकती है। ये नवाही इलाका है, लोस्टा कस्बा। अगर हम इस कस्बे की चेकिंग करें तो हो सकता है कि इमरान और इसके साथियों का पता चल जाए। हम इन्हें पहाड़ियों की तरफ आने का मौका ही ना देंगे और इन्हें कस्बे से ही गिरफ़्तार कर लेंगे या इन्हें वहीं हलाक कर देंगे ताकि ये किस्सा आगे बढ़ ही ना सके, डार्विन ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारी तजवीज़ अच्छी है, मैं इस पूरे कस्बे के लोगों को ही गिरफ़्तार कर लेता हूँ। हो सकता है ये इमरान अब कोई और मेकअप कर चुका हो, इस तरह ये ख़तरा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। आपकी बात दुरुस्त है चीफ, लेकिन आपने इस बात पर गौर नहीं किया कि ये कस्बा बहुत बड़ा है और सारे का सारा कस्बा मुसलमानों का है
اور وہ جگہ جگہ پہاڑیوں میں پھیلا ہوا ہے۔ پورے قصبے کی گرفتاری اول تو ناممکن ہوگی، اور اگر کوشش کی بھی گئی تو اس پورے علاقے میں بہت بڑا بھونچال آ جائے گا اور آپ کو اعلیٰ حکام کو جواب دینا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے چیف، میرا خیال ہے ہمیں بہت سوچ سمجھ کر ایسی پلاننگ کرنی چاہیے جس سے یہ ثابت ہو جائے کہ ڈارسی آپ کے مقابلے میں انتہائی ناتجربہ کار ہے اور یہ لوگ بھی آپ کے ہاتھوں انجام تک پہنچ سکیں۔ میرا خیال ہے کہ اگر اس سلسلے میں آپ پراڈ کو بلا کر اس سے مشورہ کر لیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ پراڈ ویسے تو صرف ریڈیو ٹرانسمیٹر لائن کا ماہر ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ وہ ایک اچھا سائنسدان بھی ہے اور اس کا ذہن بھی گہرے منصوبے سوچنے میں بہت زرخیز ہے۔ یہ سپر ڈکٹا فون بھی میں نے اس کی مدد سے ہی نگران چوکی میں لگایا تھا اور ڈکٹا فون بھی اسی نے سپلائی کیا تھا۔ ڈارمن نے کہا، واقعی ہمیں اس وقت ایسی پلاننگ کی ضرورت ہے کہ جس سے عمران اور اس کے ساتھی بھی ختم ہو جائیں اور اعلیٰ حکام پر بھی یہ ثابت ہو سکے کہ ڈارسی اور اس کا گروپ سازشی اور غدار ہے۔ ٹھیک ہے، جاؤ اس پراڈ کو یہاں لے آؤ۔ میں نے پہلے بھی کئی بار اس کی ذہانت کی تعریف سنی ہے، وہ واقعی اس معاملے میں ہمارے لیے کافی مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ کرنل الیگزینڈر نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا، اور ڈارمن تیزی سے واپس مڑا اور پردہ ہٹا کر خیمے سے باہر نکل گیا۔ تو ڈارسی اور روڈس مجھے نیچا دکھانے کی پلاننگ کر رہے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ وہ مجھے کیسے نیچا دکھاتے ہیں۔ نان سینس، کرنل الیگزینڈر نے انتہائی غصیلے لہجے میں بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ ساتھ ساتھ وہ خیمے میں ٹہلتا بھی جا رہا تھا۔ پھر تقریباً آدھے گھنٹے بعد ڈارمن ایک عام سے نوجوان کے ساتھ خیمے میں داخل ہوا۔ یہ نوجوان ٹاج ایجنسی میں ٹرانسمیٹر کنٹرولنگ شعبے میں کام کرتا تھا۔ انتہائی خاموش طبع اور ہر وقت سوچتے رہنے والا نوجوان۔ اس کا نام پراڈ تھا۔ کرنل الیگزینڈر نے آج تک اسے کبھی اہمیت ہی نہ دی تھی، لیکن کئی بار اسے یہ رپورٹ ضرور ملی تھی کہ پراڈ کا ذہن سائنسی ایجادات اور گہری پلاننگ تیار کرنے میں خاصا زرخیز واقع ہوا ہے، اور آج جب ڈارمن نے اس کی کھل کر تعریف کی تو کرنل الیگزینڈر نے اسے برا لیا۔ پراڈ نے اندر آتے ہی بڑے ادب سے کرنل الیگزینڈر کو سلام کیا۔ تم نے اسے تفصیل تو بتا دی ہوگی کہ ہم کیا چاہتے ہیں؟ کرنل الیگزینڈر نے ڈارمن سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ یس چیف، میں نے نہ صرف سب کچھ سن لیا ہے بلکہ اس عمران کی ذہانت کو بھی اچھی طرح سمجھتا ہوں۔ میرے پاس اس کے کارناموں کی مکمل فائل ہے۔ میری خواہش بچپن سے ہی ٹاج ایجنسی کے فیلڈ شعبے میں بطور ایجنٹ کام کرنے کی تھی، لیکن چانس نہ ملنے کی وجہ سے مجھے مجبوراً ٹیکنیکل لائن میں آنا پڑا۔ لیکن میرا ذہن کمزور نہیں ہے، اس لیے میں ذہنی طور پر سب کچھ سوچتا رہتا ہوں۔ آپ کو برا لگے تو میں معافی چاہتا ہوں، لیکن یہ بات میں ضرور کہوں گا کہ عمران کی کھوپڑی میں جو ذہن موجود ہے اس کا مقابلہ پورے کرانس والے مل کر بھی نہیں کر سکتے۔ پراڈ نے کہنا شروع کیا۔ تو تمہیں یہاں میں نے اس لیے بلایا ہے کہ تم اب میرے سامنے کھڑے ہو کر دشمن ایجنٹ کے قصیدے پڑھنا شروع کر دو؟ نان سینس، کرنل الیگزینڈر نے غصیلے لہجے میں کہا۔ چیف، جب تک حقیقت کو ٹھنڈے دماغ کے ساتھ تسلیم نہ کیا جائے، ذہانت کا مقابلہ کیا ہی نہیں جا سکتا۔ مادام ڈارسی اپنے طور پر عمران کو پھانسنے کے لیے منصوبہ بنا رہی ہیں۔ یہ سارا منصوبہ اس وقت ریت کی دیوار ثابت ہوگا جب عمران نے اپنی منصوبہ بندی سے کام کو آگے بڑھایا۔ ڈارسی کو یہ علم ہی نہیں ہے کہ عمران احمقوں کی طرح سیدھا اس کے منصوبے کے تحت اس کے جال میں آ کر نہیں پھنسے گا، بلکہ وہ لازماً اندر داخل ہونے سے پہلے اس کی باقاعدہ منصوبہ بندی کرے گا، اور آپ دیکھ لیجیے گا آخر کار اس کی منصوبہ بندی کامیاب رہے گی، بشرطیہ کہ اس کے مقابلے میں کوئی صحیح منصوبہ نہ لایا گیا تو۔ پراڈ نے جواب دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم بیٹھے منصوبہ سوچتے رہ جائیں گے اور وہ عمران کوبرا میزائل فیکٹری اور میزائل اسٹیشن کو تباہ کر کے واپس پاکیشیا بھی پہنچ جائے گا؟ کرنل الیگزینڈر نے اپنی فطرت کے عین مطابق جذباتی لہجے میں کہا۔